اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ایک کلپ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں یہ تینوں کلپ پہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر امت مسلمہ نے اس کو سمجھ لیا، اس پر غور کر لیا، اس پر عمل کر لیا، تو یہ امت کفار کے نرغے سے آزاد ہو جائے گی اور عروج کی طرف روانہ ہو جائے گی تیزی کے ساتھ۔ لیکن سب سے پہلے اس کے لیے جو میں نے تینوں کلپ جاری کی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے فرقہ پرست، خبیث، ذلیل کمینے، فرقہ بند، عالم کا نام بدنام کرنے والے مولوی، جو فرقوں کے سرغنہ ہیں، جنہوں نے قوم کو مختلف چیزوں سے گمراہ کیا ہوا ہے، سنت کے نام سے گمراہ کیا ہوا ہے، لیکن ان کو سنت کے سین جو ہے نا، سین اس کا بھی علم نہیں کہ وہ کیسے ہے، کیوں ہے، اور اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسے طریقے سے معاملات کیے ہیں کہ صرف اپنی دکانداری چلانے کے لیے، اور قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس میں جو تیسرا مسئلہ ہے وہ تقدیر کا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ان کو سنت کے سین کا بھی نہیں پتا، اور فرض کے فے کا بھی نہیں پتا، فے کے نقطے کا بھی نہیں پتا، اور حرام کے حے کا بھی پتا نہیں، علم نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اور کیسے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کو حدیث کے حے کا بھی نہیں پتا کہ حدیث نبوی کیا ہوتی ہے، احسن الحدیث کیا ہوتا ہے، حدیث نبوی کیا ہوتی ہے، اور لحو الحدیث کیا ہوتا ہے۔ ان کو صرف اپنی دکانداری کی ہے اور اپنے فرقے بچانے کے چکر میں۔ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی تھے اس قسم کے لوگ، فرقہ پرست جو پھوٹ ڈالتے تھے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ ان کو اللہ اور نبی مل جائے تو اللہ اور نبی کے درمیان میں تفرقہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی ان کو مل جائے تو آج میں تیسری جو ویڈیو ہے وہ تقدیر کے اوپر ہے کہ ان کو تقدیر کے تے کے اوپر جو دو نقطے نا ان کو بھی نہیں پتا۔ تقدیر کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی آیت بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے، اور وہ ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ نیت صاف ہو، فرقہ پرستی سے بندہ ہٹ جائے، یہ آیت کلیئر کر دیتی ہے، سب کچھ واضح کر دیتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک فارمولے کے تحت بنایا ہے، تناسب سے بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے جو آپ ڈسپلن استعمال کرتے ہیں اس میں اسپرین ہوتی ہے، سیلسیلک ایسڈ ہوتا ہے، اس کو فارمولے کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ خون کو پتلا کرتی ہے، اس کی روانی کو بہتر کرتی ہے۔ اگر اسکن کے اوپر لگائے، جلد کے اوپر لگائے، اس کو کیراٹولیٹک ایفیکٹ ہے، دوائی جذب ہوتی ہے اس کی وجہ سے، کھول دیتا ہے، اس کو ڈائلیٹ کر دیتی ہے اس کو۔ ابھی آپ دیں اسپرین اور کہیں خون جمے، ایسا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس فارمولے کو، وہ اللہ کا علم ہے، وہ جو فارمولہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، اس کو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے، اس طرح سے اس سے یہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے بنائی ہے۔ یہ اب دینا آپ نے، کھانا آپ نے، آپ الٹی چیز کھائیں یا صحیح چیز کھائیں، یہ آپ کا ثواب دی دے اختیار ہے، اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ اس طرح چینی، گنا ہے، گنے کے اندر اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، مٹھاس کو اللہ نے صلاحیت دی کہ وہ میٹھا کرتا ہے۔ ابھی آپ ایک چیز میں مرچ ڈال کے کہیں کہ میٹھا ہو جائے گا، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ مولوی، یہ پیر، یہ سارے الٹے ہو کے لٹک جائیں، ایسا نہیں ہوگا، سوائے جب یہ دھوکہ دیں گے۔ دھوکہ کس طرح دیتے؟ اس طرح دیتے کہ مناظرہ رکھتے ہیں اور دوسرے بندے کو جو ہے نا اس کے، وہ کہتے ہیں ہم نے وہ موکل بھیج دی۔ موکل کون ہوتے ہیں؟ ان کے وہ پیروکار جو اندھے، عقل کے اندھے، آنکھوں کے اندھے، خبیث شیطان، بڑے شیطان کے چھوٹے شیطان، وہ جا کے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ آیا ہی نہیں۔ مقابلے میں اس کی ننگیوں کی تصویریں بنا لیتے ہیں، وہ بیچارہ آ کے کہہ نہیں سکتا کہ مجھے تو انہوں نے اٹھا لیا تھا۔ شیطان ہے، امت کو تقسیم کر رہے ہیں صرف اپنی دکانداری، صرف اپنے فرقے بچاتے ہیں۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کو نہیں بچانا چاہتے، ان کو سب پتہ ہے اندر سے، مگر یہ سامنے صحیح چیز نہیں لاتے۔ اس طرح تقدیر کے بارے میں
مثال کے طور پہ آپ کوئی بڑا ذبح کرتے ہیں یا بکرا ذبح کرتے ہیں یا مرغی ذبح کرتے ہیں، اللہ نے شہرک، جس کو یہ انگریزی میں ایروٹا کہتے ہیں، شہرک وہ کاٹ دیں آپ، ایک خاص تناسب میں خون مجھ سے نکل جائے گا، اس کی جان چلی جائے گی۔ اللہ نے فارمولا بنایا ہوا ہے، اس کا جان نکالنے کا ایک فارمولا بنا ہوا ہے۔ اس کے نروز کاٹ دیں گے، جان نکل جائے گی۔ نروز نہیں کاٹیں گے زیادہ تڑپے گا، نروز کاٹ دیں گے ختم ہو جائے گا جلدی، کیونکہ پیغام رسانی نہیں ہوگی دماغ کو، تو حصے ہلیں گے نہیں۔ اب ایک خاص طرح سے وہاں سے خون نکلے گا اور اس کی جان نکلے گی۔ اگر اس سے پہلے اس اللہ کے نے جو فارمولا بنایا ہوا ہے اس سے پہلے اس میں وہی خون پورا کر دیا جائے، اس رگ کو باندھ دیا جائے، آپس میں جوڑ دیا جائے کہ روانی برقرار ہو جائے اسی لیول پہ جو اللہ نے حیات کے لیے، جسمانی حیات کے لیے فارمولا بنایا ہوا ہے، تو وہ جان بچ جائے گی۔ اللہ نے بالکل بھی موت کا وقت مقرر نہیں کیا، یہ انہوں نے جھوٹی باتیں بنائی ہیں۔ اللہ نے کس کے ہاتھ سے ہونا یہ نہیں لکھا۔ جگہ کا تعین نہیں کیا اللہ نے۔ یہ ہم ہیں جو ہم پلان کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ سعودیت اختیار دیا ہوا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم کس جگہ پر کس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور قتل کرنے کے لیے وہ تمام وہ پورے ہونے ہوں گے تب وہ قتل ہوگا۔ ہمارے ارادہ ہو بھی قتل کرنے کا ہم اس کو ماریں گے، لیکن جب تک وہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی اس کی جان جانے کی وہ نہیں جائے گی۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال یہ بھی دے دوں کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک، ہم اپنی عقل سے بھی اللہ کی اتنی پوری کائنات بنائی ہے، ہم ان کو کمتر سمجھتے اتنے ہم وہ ہو گئے، باغی ہو چکے ہیں اللہ کے۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک گلاس توڑنے پہ 10 ڈنڈے سزا رکھی ہو اور پھر میں کسی بندے کو وہی گلاس توڑنے پہ زبردستی توڑواؤں اور پھر اس کو 10 ڈنڈے لگاؤں، پھر زبردستی توڑواؤں اگلا گلاس، پھر 10 ڈنڈے لگاؤں؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا کہے گا کہ یہ انصاف کی بات ہے؟ تو اگر ہم انصاف اس کو نہیں سمجھتے تو اللہ کیسے اس کو انصاف سمجھتا ہے کہ اللہ نے لکھا ہوا اور پھر سزا بھی دے رہا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک آفس ہے، اس میں صبح 8 بجے آپ داخل ہوتے ہیں، ٹائم مالک ہے اس کا، اس مالک نے 8 بجے ٹائم لکھا ہوا ہے، 2 بجے چھٹی رکھی، اس کے درمیان میں اس کا آپ کا کام دیا ہوا ہے۔ اب وہ کریں یا نہ کریں، صحیح کریں گے وہ آپ کو اس کا اجر زیادہ دے گا، آپ اس کے گڈ بک میں چلے جائیں گے، اور آپ وہ کام نہیں کریں گے تو آپ اس کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے گے، ہو سکتا ہے آپ کو نوکری سے نکال دے۔ اللہ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں پہ اس لیے رکھی ہیں، نظام اس لیے رکھا ہے کہ ہم اللہ کی بادشاہی کو سمجھیں۔ ہم مجبور ہیں اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے جو اللہ کا نظام ہے، تب جا کے ہمارا نظام چلتا ہے، ورنہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ نے ہر چیز کا فارمولا، یہ جو فارمولا ہے آگ کے بننے کا، ٹھیک ہے، یہ فارمولا اللہ ہی علم ہے کہ یہ چیز ایسے کرو گے تو ایسے ہوگی، ایسے جب نہیں کرو گے تو ایسے نہیں ہوگا۔ یہ فارمولا، یہ اللہ کا علم ہے، یہ علم نہیں ہے۔ یعنی آپ اللہ کوئی پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اب وہ جو دفتر ہے جس میں وہ مالک ہے، اب وہ ظاہر کرتا ہے کوئی بھی کام، کوئی بھی پتہ اس کے حکم کے بغیر تو نہیں ہل سکتا نا۔ جس پتے کو جس ٹائم روکنا چاہے وہ رک سکتا ہے۔ یعنی کام میں لوگ آزاد ہیں لیکن اس کا حکم کے مطابق چلے گا سارا۔ وہ جس وقت کہے گا کہ کام روک دو، آج چھٹی ہو گئی ہے، بس میں جا رہا ہوں اور یہ آفس بند ہو، سارے لوگ اٹھ جائیں گے۔ یہ ہے، یہ فارمولا ہے۔ باقی وہ آزاد ہیں، لوگ 8 سے لے کر 2 بجے تک کام میں آزاد ہیں۔ اس نے فارمولا رکھا ہوا ہے کہ چھٹی کیسے لینی ہے، وہ فارمولا پورا کرے گا، وہ چھٹی اس کو مل جائے گی۔ کام کے بھی فارمولے بنے ہوئے، وہ فارمولا پورے کا کام ہو جائے گا، نہیں تو وہ بیٹھا رہے گا، کام نہیں ہوگا، تو اس کو سزا ملے گی، اور کام پورا کرے گا تو جزا ملے گی۔
سرسی باتیں. ایسا تو نہیں کہ ایک شخص دفتر والا جو مالک ہے وہ ایک بندے کو جان بوجھ کر کام سے روک دے اور پھر کہ سزا بھی دے کہ تم کام نہیں کر رہے ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہر شخص کے خلاف ہو جائے گا. یہ تو ظلم کر رہا ہے. خود اس کو کام سے روک رہا ہے پھر کہہ رہا ہے کام نہیں کر رہا. اس لیے اللہ کے اوپر ایسے الزامات مت لگائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھوٹی حدیثیں، اپنے اقوال، اپنے مولویوں کے اقوال، اپنے سرغنہ کے اقوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مت جوڑیے. اور تقدیر کو تماشا نہ بنائیے. چندے کے لیے یہ 300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں. اس وقت یہ بیٹھتے نہیں ہیں وہیں پہ. یہ خبیث، یہ فرقہ پرست، یہ کمینے جو اپنی دکانداریں میں نئی نئی دکانیں بناتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، خود گمراہ ہیں. پہلے 300 سال سے قوم کو اتنا گمراہ کیا ہوا ہے کہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے ہندوستان کے اندر، یہ بار بار بات کروں گا، ہندوستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے فتوے دیے کہ ہندوستان کی فوج میں، ایک ہندو کی فوج کے اندر آپ ہندویت، مشرکیت، بت پرستی کو کے نظام کو رائج کرنے کے لیے تم جو ہے نا کام کر سکتے ہو. مسلمان کو یہ فتویٰ ہے. کیوں؟ ان کی دکانداری بند ہوتی ہے. اگر یہ فتویٰ نہ دیں، ان کی دکانداری بند ہو. ان کو اصل اسلام کی طرف آنا پڑے گا. قتال فی سبیل اللہ کرنا پڑے گا. آپ ان کو کفر کو اکھاڑنا پڑے گا، اسلام کو غالب کرنا پڑے گا. یہ ان کا کام ہے. مسلمان نے ہی کرنا ہے. اللہ نے مسلمان کو حکم دیا ہوا ہے. مگر یہ مسلمان، ان کا اسلام کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو اپنے فرقے کے ہیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ تو برخ، یہ تو اس گروہ سے ہیں جو صحابہ کرام میں تفرقہ ڈالتے تھے. 300 سال سے دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے. ابھی تک یہ بات نہیں آ رہی. اس لیے جو حکومت سے میں نے درخواست کی اپنے پہلے کلپ میں، حکومت اس پہ عمل کرے. وہاں سے 300 کلومیٹر تک یہ چندہ لینے پھرتے ہیں. جولی پھیلا کے وہ پھر رہے ہوتے ہیں چندہ لینے کے لیے، کیونکہ وہاں ان کی تنخواہ کا مسئلہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ تو خود کرنا ہے. بازار سے روٹیاں بھی خود لانی ہے، کھانا بھی خود کھانا ہے، لوگوں سے چندہ بھی خود مانگنا ہے. اعلانات کرتے ہیں، وہ اعلان بھی کرتے ہیں. لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ کر لیں گے. ابھی انتظار کرو. ابھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا انتظار کرو. چھوڑو. کیوں؟ انہیں اپنی دکانداری چلانی ہے، ورنہ ان کو تو قتال فی سبیل اللہ کرنا پڑے گا. ان کو تو خون بہانا پڑے گا اپنا اللہ کے دین کے لیے. یہ کیوں کریں گے ایسے؟ ان کی دکانداری ختم ہوتی ہے. اس لیے حکومت وہ کام کرے تاکہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. یہ قوم کو ٹھیک کر لیں گے، تب جا کے یہ قوم کی رہنمائی کریں گے. یہ خود گمراہ ہیں. یہ قوم کی کیا رہنمائی کریں گے؟ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اسی جادوگر کی طرح جو صرف ٹرک کرتا ہے، اصل میں 100 کا جو نوٹ ہوتا ہے وہ 1000 کا نہیں بنتا. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ گھر میں خود بنا رہا ہوتا ہے، یہاں پہ 20 25 روپے لے رہا ہوتا ہے. یہ وہی چیز لوگ ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں قوم کو اسی طرح. لہذا ان سے بچیے. ان سے بچو گے تو یہ قوم، یہ امت ترقی کرے گی. میری سادہ سی باتوں کو سمجھیے، غور کیجیے، اپنا نیت صاف کیجیے اور اس پر تحقیق کیجیے. انشاءاللہ یہی ایسی ہی نکلے گی اور آپ ان سے بچ جائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.